لاہور کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب کے اندر جو ہے یہ احتجاج جو ہے اس کا دائرہ اختیار جو ہے یہ پھیل گیا تھا، اور یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی مخلصانہ قیادت اور ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے تھا کہ تمام پنجاب کے ملازمین، تمام اضلاع کے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پیچھے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم لوگوں کو کامیابی عطا کی۔ لیو انکیشمنٹ کا جو ایشو ہے یہ ذہن میں رکھیں، خواہ ہماری پنجاب کی حکومت ہو یا وفاق کی حکومت ہو یا بلوچستان کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو، وہ ایک فیصلہ لے لے تو فیصلے واپس کروانا بہت مشکل ہوتے ہیں، اور آپ کے خیال میں جو کہ خیال نہیں ایک یقین ہے کہ یہ تینوں مطالبات پورے ہو جاتے، گورنمنٹ من و ان تسلیم کر لیتی، تو جو دیگر ایشوز تھے ان کو نہیں پتا یہ پھر اکٹھے ہو کے آ جائیں گے۔ لہٰذا یہ حکومتیں وہ بکریاں ہیں کہ مجبوری کے تحت جب ان کا دودھ نکالا جاتا ہے یہ مینگنیاں بیچ میں لازمی کرتی ہیں کہ ملازموں میں تھوڑی بہت جو ہے مایوسی پھیلے، مگر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جو ہے جس میں ہمارے یہ سارے ساتھی شامل ہیں، اس پلیٹ فارم سے اکٹھے جدوجہد کی ہے، یہ ایک چھننی ہے کہ مینگنیاں اٹھا کے ہم نے پرے کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ ملازمین مایوس نہیں ہیں۔ وہ بات کی جاتی ہے کہ جو نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں کہ پانی کا آدھا گلاس اگر اس میں پانی ہو تو پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ، مایوس بندہ یہ کہے گا کہ اس میں تو آدھا گلاس پانی ہے، آدھا گلاس خالی ہے، جو پازیٹیو ہوگا کہ کم از کم آدھا تو اس کے اندر ہے۔ تو الحمدللہ جو کامیابی آپ نے لی ہے، چینجز آپ لوگوں کی لگی ہوئی ہیں، غالباً 100 ارب سے اوپر کا فائنینشیل امپیکٹ تھا، اس کے اوپر جو کوارٹرلی لے کے آئیں بلکہ 200 ارب کے قریب تھا، کچھ 46 یا اتنے ارب روپے کا یہ فائنینشیل امپیکٹ ہے۔ یہ ریٹائرمنٹ تک آپ کے ساتھ رہنے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جب تک آپ لوگ حیات ہوں گے ڈیفینیٹلی یہ مرج ہوگا بیسک پے کے اندر اور ساری چیزیں انشاءاللہ۔ وفاق کے حوالے سے میں خبر آپ کو دیتا چلوں کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق چھپ چھپا کے ہمیشہ سے ایسے کام ہوتے ہیں، لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن آیا تو آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے، اگر اس کے اوپر کارروائی چل رہی ہوتی، پہلے سے ہل جل کی ہوتی تو وہ نوٹیفیکیشن کرنے سے پہلے سوچتے۔ تو یہ واردات والے کام ہمیشہ چھپ چھپا کے ہوتے ہیں۔ پینشن اصطلاحات کے نام پہ جو پے اینڈ پینشن کمیشن بنا تھا اس میں صرف پینشن کے حوالے سے جو ہے سمری موو کی گئی ہے، جس کے جو مین چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو ہماری جو آخری بیسک پے چل رہی ہوتی ہے اس کا اراؤنڈ 70% کا ہوتا ہے جو پینشن کیلکولیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر جو انہوں نے پرپوز کیا ہے کہ آخری 3 سالوں کی بیسک پے کی ایوریج نکالی جائے گی اور اس کا 70% کیا جائے گا، یعنی کہ آج کوئی بندہ ریٹائر ہو رہا ہے 1 لاکھ اس کی ابھی تھی اور پہلے اس کی اگر 60,000 تھی تو 1 لاکھ کو 12 سے اور 60,000 کو ملٹیپلائی کر کے اس کی یہ کیلکولیشن ہوگی، پلس جو پینشن فردر آگے کیلکولیٹ ہوتی تھی 30 سال کی سروس ہوتی تھی، اس کے بعد جتنی بھی سروس ہو اس کو نمبر آف ایئرز کو 30 سے ملٹیپلائی کیا جاتا تھا، اس کی بھی پرپوزل ہے کہ اس کو 25 سالوں پہ لے کے آ رہے ہیں، اور صرف یہیں تک بس نہیں کیا انہوں نے کہ 25 سال کی سروس کے بعد جو ریٹائرمنٹ نہیں لیتا اور اپنی سروس کو کنٹینیو کرنا چاہے گا 26واں سال ہو جائے گا تو پینشن کی جو کیلکولیشن ہے اس میں سے 3% مائنس کر دی جائے گی، 27 سال پہ اگر جاتا ہے 2 سال ہوگی تو 6%، اور اسی طرح کنٹینیوسلی اگر وہ آتا جائے گا تو ہر سال کے اوپر جو ہے 3% پینشن جو ہے وہ مائنس کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کمیوٹیشن ہے اس کا فارمولہ آپ کو پتا ہے کہ 35% جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چارج کیا جاتا ہے،
اس کو بھی 25% کے اوپر جو ہے لے کے آیا جا رہا ہے. یہ سمری اپروو ہو جاتی ہے تو پنجاب کے تمام قائدین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کھڑے بھی ہوئے ہیں. آج یہاں پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں ٹائملی آپ کو آگاہ کر سکوں اور آپ اپنی کمیونٹی کو بھی بتا دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لڑیں جھگڑیں گرفتار ہوں, قائدین تمام وسائل کو جو ہے استعمال کریں, ملازمین کے حقوق کے لیے وہاں پہ جائیں, وفاق میں جو بینیفٹ ملے باقی صوبوں نے تو کر دیا تھا, پنجاب میں اس کی لڑائی ہوئی اور ہم نے وہ لیا بھی الحمدللہ, کہ اوپر سے ایک چشمہ جو ہے وفاق, اگر اس سے صاف پانی آتا ہے کوئی بینیفٹ کی صورت میں وہ بھی صوبوں کو ملتا ہے, اور اگر یہ گدلا ہو گیا تو یہ کوئی صوبہ نہ یہ ذہن میں لے کے آئے کہ جی وہ تو وفاق کا ہے, وفاق میں لاگو ہوا یہ اصطلاحات تو اس کا نقصان پنجاب کے ملازم کو ہر صورت کے اندر ہونا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. ایک تو اس حوالے سے چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کے ہمارے سرفراز صاحب بھی ہیں, دیگر قائدین بیٹھے ہیں ادھر. اس حوالے سے بھی لائے عمل رکھیں لیو انکیشمنٹ کے ساتھ ساتھ. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ جن اداروں کے ساتھ ہماری تفریق چل رہی تھی, جو ڈبل تنخواہیں لے رہے تھے, ہم نے مسلسل 2 سال جب بھرپور سٹرینتھ کے ساتھ جو ہے وفاق میں گئے, انفارچونیٹلی تیسرے سال ہماری سٹرینتھ نہیں تھی, ہم تھوڑا کمزور ہوئے کہ ہماری بجٹ کی تیاری تھی. 25% ایک لیا, 15% ایک لیا, صرف ڈپرائیوڈ جتنے بھی بیٹھے ہیں محروم ملازمین ہیں, جو ڈبل تنخواہ 100% سے اوپر لے رہے تھے ان کو کچھ بھی نہیں ملا تھا. مگر جہاں پہ ہم کمزور ہوئے ہیں, جتنے طاقتور ادارے تھے جن سے ہماری تفریق چل رہی تھی, پرائم منسٹر آفس ہو, پریزیڈنٹ آفس ہو, نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو, FBR ہے, سپریم کورٹ ہے, ان ساروں نے اپنے جو الاؤنسز ہیں وہ ڈیفریز کر لیے, یعنی کہ وہ رننگ بیسک پے پہ آ گئے. تو ہمارا مطالبہ بہت جائز ہے اس حوالے سے کہ ہمارا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی جو ہے جو 40% ہے اس کو رننگ بیسک پے کے اوپر کیا جائے. بہت جائز مطالبہ ہے, تمام جو طاقتور ادارے ان کا ہو چکا ہے. سیکنڈلی جو پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات تھی جس کے اوپر صرف پینشن کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے, اس کے اندر آپ کا ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس بھی تھا, ہم اس کو بھی بھولے ہوئے تھے کیونکہ 35% کی کامیابی ایک بڑی تھی.